الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم پھر ایک مرتبہ حسن اسلام ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج 17 رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں الحمدللہ جاری و ساری ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی غزوہ بدر کے حوالے سے ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے جو مہمان عالم دین ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیاں، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد قاسم سعیدی صاحب دامت برکاتکم العالیہ بحمد اللہ تعالیٰ فقیر کی دعوت پر تشریف فرما ہوئے حضرت، میں آپ کو آپ کی تشریف آوری پر یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ جیسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مدینہ شریف میں تشریف آوری کے بعد پہلا غزوہ ہے، اور یہ تو انشاءاللہ حضرت صاحب ہمیں اس معاملے میں جو گفتگو فرمائیں گے آپ حضرات یقیناً سن کر محظوظ ہوں گے۔ قبل اس کے کہ یہ گفتگو ہم شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ جیسے پہلے آپ محبت فرماتے ہیں ویسے ہی شفقت فرماتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں۔ لوگ تو گندی گندی باتیں شیئر کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے اور ایسی واہیات قسم کی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ تو قرآن و سنت کے پیارے موتی ہمیں آج نصیب ہوں گے، تو کیوں نہ اگر ہماری وجہ سے کوئی شخص گفتگو سن کر راہ راست پر آ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک محبت اسلام کے لیے اجاگر ہوتی ہے، تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے یہ باعث فخر بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا قبلہ حضرت صاحب سے کہ آپ تشریف لائے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے آپ ہمیں ارشاد فرمائیے حضور کہ غزوہ کی تعریف کیا ہے۔ پہلے تو غزوہ کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد غزوہ بدر جو ہے وہ کس تاریخ کو واقع ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء وبحر الوفاء بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور قبلہ علامہ محمد آصف اقبال رضوی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل میں اس اچھے موقع پر اور خوبصورت عنوان پر مجھے حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ اور میں آپ کو مبارک بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ حسن اسلام جو چینل بنایا ہے جی، یہ یقیناً حسن ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کل کا کل حسن ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں اسلام کو اللہ نے حسن فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام کو قرآن میں اللہ نے حسن فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن میں واہ، جنت کو بھی حسن کہا، سبحان اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبحان اللہ، سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، سبحان جنت کو بھی حسن کہا، سبحان اللہ، اور جنت کے مالک حضور سید المرسلین کو بھی رب نے حسن کہا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، اور اسلام کو حضور نے کل کا کل حسن فرمایا، سبحان اللہ، اور اپنے نواسوں جن سے حضور کی نسل چلی ہے ان کو بھی حسن اور حسین کہا، اللہ اکبر، اور یہ دونوں نام اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ کیا خوبصورت تشریف فرمائی آپ تو نے۔ یہ چینل جو ہے آپ کا، جی، اس کا حسن سے تعلق ہے، سبحان اللہ، یعنی حضور سے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت سے، سبحان اللہ، جنت کی راہ سے، چونکہ اب جنت کی راہ کی ترغیب اور تشریح کے لیے یہ چینل بنایا ہے، جی امام حسن حسین رضی اللہ عنہما سے، جی، ان کے خاندان سے، سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے۔ سبحان اللہ، تو میں چینل کی بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، سبحان اللہ، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا غزوہ کی تشریف فرمائیں، علماء محدثین اور سیرت نگار علماء اور علماء مغازی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر تحقیق سے قلم اٹھایا، سبحان اللہ، ان سب کی اصطلاح میں غزوہ اس لشکر کو کہتے ہیں جی، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں، سبحان اللہ، جس میں سرکار علیہ السلام بنفس نفیس خود جلوہ گر ہو، خود جلوہ گر ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ چاہے سرکار علیہ السلام اس میں آپ نے جہاد نہ بھی فرمایا ہو لیکن آپ کی تشریف آوری ہو، غزوے کی تعریف یہ ہے کہ اس میں لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی نہ ہو، ہوئی ہو، ٹھیک ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں، سبحان اللہ، تعداد کم ہو یا زیادہ، جس لشکر میں، جی، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود جلوہ فرما نہ ہوں، جی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھیجیں، جی، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ، تو غزوہ کی یہ تعریف ہو گئی۔ جی، سبحان اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ جی، تو علماء اسلام نے جی، بڑی تحقیق سے یہ بات رقم فرمائی ہے کہ غزوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعداد ہے وہ 27 ہے، اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس 27 لشکروں میں غزوات میں تشریف لے گئے، سبحان اللہ، اور ان 27 میں سے جن میں باقاعدہ جہاد ہوا، جنگ ہوئی، معرکہ ہوا، جی، وہ 9 ہیں۔ اللہ اکبر، اور اسلامی غزوات میں سب سے بڑا غزوہ جو ہے، جی، جو اپنی ہر قسم کی نوعیت سے بہت بڑا ہے، جی، جی، وہ غزوہ بدر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 13 سالہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ مدینہ پاک کی ہے، اور اس میں 27 غزوات ہیں، جی، اور ان میں 9 وہ ہیں جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، جی، اور اس کے علاوہ جو بقیہ ہیں وہ 18 جو ہیں ان میں حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ اب یہاں ایک عجیب سا ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ 13 سال میں نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں جلوہ گری فرما کر اسلام کو کتنا عروج بخشا ہے۔ دیکھیں قبلہ رضوی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد دنیا میں ظاہری حیات طیبہ سے جلوہ گری جو ہے جی، وہ تقریباً 23 سال بنتی ہے، جی، 13 سال مکے میں، جی، 10 سال مدینہ منورہ جی، جی، میں، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 23 سال میں کتنے لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہاں کہاں تک بغیر دنیاوی جی، ذرائع کے، جی، موبائل ہے، بسیں ہیں، گاڑیاں ذرائع ہیں، ابلاغ نہیں تھا اس وقت، کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا ایسا، پھر بھی ان 13 سالوں میں کہاں تک، سبحان اللہ، سب سے زیادہ مخالفت اور دشمنی جس کی ہو رہی تھی وہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک اور آپ کا دین تھا۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیں کہ 23 سال میں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور سبحان اللہ، وہ افراد جو اسلام میں داخل ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، سبحان اللہ، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی ساری زندگیاں 400 سال 200 سال حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال تبلیغ فرمائی ہے نا. جی بالکل، ان کی زندگیاں آپ لگا لیں اور ان کی ساری زندگیوں کو ایک جگہ جمع کر لیں تو اتنا سب نبیوں کے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں جتنا حضور علیہ السلام کے کلمہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا حضور، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا. اس غزوہ بدر کے واقع ہونے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، اور قرآن پاک میں غزوہ بدر کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ حضور قرآن کریم میں جی ویسے مفسرین نے اور علماء نے اس کو غزوہ بدر الکبریٰ کہا، سبحان اللہ، اور غزوہ بدر العظمیٰ کہا. جی یہ تو وہ نام ہیں جی جو علماء اسلام نے، جی صحابہ کرام نے، تابعین نے اور بعد کے علماء نے دیے ہیں اس کی عظمت کے پیش نظر. جی غزوہ بدر الکبریٰ، جی غزوہ بدر العظمیٰ. جی قرآن نے جو اس کو نام دیا ہے وہ فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. سبحان اللہ، احسنت، اللہ اکبر. یوم الفرقان جی سورہ نام میں جی جی. یوم الفرقان ہے، جی یہ فرق کرنے کا دن ہے. اللہ اکبر، حق و باطل کے درمیان. یعنی وہ لوگ جو ابھی شبہات میں تھے کہ یار یہ چند لوگ مٹھی چلیں بھر گے بھی لوگ کہ نہیں چلیں گے؟ غریب لوگ یہ دین پر ہیں جی. یا ان کا یہ دین سچا بھی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آج کے دن تو فرق کر دیا گیا. یعنی جن لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے کہ پتہ نہیں یہ نیا دین آیا ہے، یہ چل وہ پائے گا کہ نہیں، شکوک جن کے دماغوں میں تھے تو وہ یقین میں بدل گئے. اللہ اکبر، سبحان اور اللہ. جو یہ جاء الحق وزهق الباطل. جی یوم آج فرق ہو گیا ہے. اللہ اور پھر یوم التقى الجمعان، حضور علیہ السلام کی جماعت کی صف بندی اللہ اور دشمن کے آمنے سامنے کھڑے ہونے کے کیفیت کو بھی اللہ فرمایا یوم التقى الجمعان، جی. جس دن دو جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر، سبحان ادھر ابو جہل سربراہ تھا، جی ادھر حضور علیہ السلام سربراہ تھے. سبحان اللہ، سبحان ادھر 1,000 آدمی تھا، جی ادھر 305 تھے. جی 313 کی تو کل تعداد ہے، کل تعداد ہے، لڑنے والے تو ان میں 77 مہاجرین ہیں جی. اور 236 انصار ہیں. اللہ اکبر. اور 77 مہاجرین میں سے 3 نکال لو، جی ایک حضرت سیدنا عثمان ذو النورین جی سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی جی سیدہ طیبہ جناب رقیہ سلام اللہ علیہا، جی جو کہ ان دنوں بہت تکلیف سے تھی، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عثمان کو حکم فرمایا تھا جی کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں، جی آپ میری بیٹی کی خدمت اور تیمارداری کے لیے رہیں، جی تو میں تمہیں اس غزوہ میں جانے غزوہ کے ثواب میں بھی شامل کرتا ہوں، جی جی اور جو مال ہوگا غنیمت کا اس میں بھی تمہیں برابر کا حصہ دیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، احسنت. تو ایک تو یہ ہو گئے جی مہاجرین میں سے، جی. اور 2 صحابی اور ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ کی جاسوسی کے لیے جی اور مشرکین مکہ کے نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے متعین فرمایا ہوا تھا. 3 یہ نکل گئے. جی، اور باقی کچھ جو ہیں 5 جی وہ انصار میں سے ہیں. اللہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور پر استثناء عطا فرمایا. جی نہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی جی. تھی. تو اب چونکہ جس کام کی ڈیوٹی حضور لگائیں سبحان اللہ، وہ تو اللہ کی لگائی ہوئی ہے، سبحان اس لیے وہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں. الہیہ میں تھے، اس لیے ان کو ثواب بھی مل رہا تھا اور ان کو برابر کا حصہ بھی مال غنیمت کا مل گیا. جی ٹھیک ہو گیا. یہ غزوہ بدر کا سبب کیا ہے؟ غزوہ بدر کا جو سبب ہے مشہور، جی وہ یہ ہے کہ جس وقت مسلمان سارے مدینہ میں آ گئے جی اور حضور علیہ السلام نے یثرب کو مدینہ منورہ کا سبحان اللہ، لقب عطا فرمایا اور اس کو شرف بخشا. سبحان اللہ. آپ کے قدوم میں محنت لزوم سے، آپ کے قدموں کی برکت سے یہ دنیا کائنات کا عظیم مرکز بن گیا. اللہ اکبر. تو اس وقت مسلمانوں
مسلمان بڑھنے لگے، جی اسلام پھیلنے لگا، جی تو کفار کب چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے؟ اللہ اکبر، جو ہمارے غلام تھے، غریب تھے، یا ہمارے رشتہ دار بھائی بند تھے جو یہاں سے نقل مکانی کر گئے، وہ وہاں رہیں، ان کے مکان بنے، جی ان جی کا پیغام پھیلے، ان کے نزدیک تو یہ گناہ تھا۔ اللہ اکبر، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا جی کہ اس سال سارے مکے والے، جی غریب یا امیر، جی سارے مل کر چندہ کرو، جی پیسہ جمع کرو، جی اس پیسے سے جو ہم تجارت کریں گے، جی جی اس کی جو پرافٹ ہوگی اس کو ہم اپنی ذاتوں پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ اکبر، اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے، جی تلواریں، تیر، نیزے، زرہیں اور دیگر اخراجات اس سے ہم جی جو ہے وہ لائیں گے اخراجات میں، اور یہ سارے کا سارا اسلحہ اور سارے کا سارا یہ ہمارا جو جتنی بھی یہ اسلحہ اور باقی چیزیں ہیں وہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ تو یہ قافلہ 30 یا 40 بندوں پر مشتمل تھا تجارتی، جو ملک شام گیا ہوا تھا، جی اور ملک شام کے لیے اس وقت مکے والوں کا جو زمینی راستہ تھا جی تجارت کے لیے وہ مدینہ وہ مدینہ کے قریب اور بالخصوص بدر سے ہو کر جاتا تھا۔ اللہ اکبر، صحیح، بعد میں جو قدیم شاہراہ مکہ مدینہ ہے وہ بھی بدر سے ہو کے آج آتی جاتی تھی، اب نہیں، آج اب نہیں، اب جو راہیں ہیں ماشاءاللہ اب تو بہت اچھا سڑک ہے، روڈ ہے، بسیں ہیں، یہ پہلے کی بات ہے، جی کچھ سال پہلے کی بات۔ تو چونکہ وہ قافلہ گیا ہوا تھا اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، صحیح، یعنی اس کا جو سارا مال و اسباب تھا، منافع پرافٹ تھی، وہ اسلام کے خلاف استعمال ہونا تھا، تو لہذا اللہ کے حکم سے پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جی قبلہ رضوی صاحب اندازہ فرمائیں کہ شارحین نے اور سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو راس المال تھا، یعنی جو اصل رقم تھی، اس کے علاوہ جو پرافٹ کمائی گئی اس سے منافع، وہ 50,000 پاؤنڈ کی قیمت پر مشتمل تھا۔ یعنی آج 50,000 پاؤنڈ جو ہیں، اس وقت ان کے پاس اتنا مال تھا، اور وہ سارا کا سارا اسلام کے خلاف استعمال ہونا تھا، اس لیے اب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، اس نے بدر سے گزرنا تھا، تو جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، خبر دی کہ قافلہ آ رہا ہے، آپ راستے میں تشریف لے جائیں، اس سے یہ مال لے لیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی حکمت میں آئندہ کیا ہے، یہ تو وقت پر ظاہر ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ رب العالمین کے علم پاک میں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت کاملہ میں جو ہونا تھا وہ تو یہی ہونا تھا کہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو لازماً نہیں بلایا، کیونکہ کوئی جنگ تو ہونی نہیں تھی بظاہر، وہ مختصر سا قافلہ تھا ان کے لیے، تو یہ اچھا رضوی صاحب اندازہ فرمائیں، بندے 313، ان میں سے آپ 8 نکال لیں، باقی بچے 305۔ 305 بندوں کے پاس سر ہیں جن کو آج آپ بلٹ پروف جیکٹ کہہ لیں، سر ہیں جو ہے جیسے آج کل کی فوج یا بلٹ پروف جیکٹ، بھئی گولی اثر نہ کرے، اس وقت لوہے کی زرہیں ہوتی تھی، اس کے کونڈے ہوتے تھے، اس کے باقاعدہ زپیں ہوتی تھیں اس دور کی، تو تلوار تیر سینے پہ کمر پہ اثر نہیں کرتا تھا۔ تو وہ 305 بندوں کے پاس 6 زرہیں تھی، اللہ اکبر، یعنی اپنے جسم کو بچانے کے لیے، اور 305 بندوں کے پاس تلواریں 8 تھی، اللہ اکبر، اور 305 بندوں کے پاس گھوڑے 2 تھے، اللہ اکبر، اور 305 بندوں کے پاس اونٹ 70 تھے،
अल्लाह अकबर। एक एक ऊंट पर 3-3 बंदे बैठते थे, अल्लाह अकबर। यानी 2 बैठते थे जी। या एक बैठता था, 2 जी। चलते, 2 बैठते थे, एक चलता था। और असबाब सामान वगैरह भी उस पर होगा जो जी दोनों जो मुख्तसर जी सा जी जगह, बिल्कुल। पानी वगैरह। और आप देखें क्या वो मंजर होगा अल्लाह रजी अकबर। साहब, सुभान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंट पर जलवागर थे, अल्लाह। जी। आपके साथ 2 और हस्तियां भी थी। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, अच्छा। और सैयदना हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे भी बेटे हैं, थे। गुलाम भी हैं। जी। जी। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पैदल चलने की बारी आती थी अल्लाह अकबर। तो दोनों हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, हुजूर आप तशरीफ फरमा, या रसूल अल्लाह सवारी फरमा। आप बैठें, जी। हम आपकी जो पैदल चलने की बारी है वो हम चलेंगे, जी। अपनी बारी भी हम चलेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। किबला रज़ी से दुनिया के जर्नैलों को, अल्लाह अकबर। दुनिया के सरबराहों को, दुनिया के लीडरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात क्या क्या हुक्म दिया, क्या बात है। और अपने अमल से मुज़ाहिर से फरमाया, अली जी। ए ज़ैद, मैं पैदल चलने में तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ, अल्लाह अकबर। तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, और मैं सवाब में भी तुमसे ज़्यादा मुस्तस्ना नहीं हूँ। क्या बात है। जो हैं इसरापा खैर। ये बात तो इस्लाम में जो उलुल अज़्म हस्तियां हैं जी। उनकी तालीम के लिए क्या बात है। कितना बड़ी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तालीम के लिए फरमा रहे हैं कि मैं सवाब से मुस्तस्ना नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। क्या बात है। मुझे सवाब, अल्लाह की राह में चलने के सवाब की ज़रूरत है। यानी कोई शख्स ये नमाजें या रोज़े रख के कुरान पाक पढ़ के ये ना समझे कि मेरे पास आज बहुत सारा ज़ख़ीरा है, सवाब जमा हो चुका है, अजर जमा हो चुका है और अब मुझे मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ताजदार बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत तय्यबा का मुताला करना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो हैं ही मालिक कौनैन, आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो वो अजीम हस्ती जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए उसवा हसना है, वो बज़ात खुद अपने ग़ुलामों को इरशाद फरमा रहे हैं और ये तरगीब देने के लिए है। और फिर हुजूर किबला जी उम्मत, पूरी उम्मत को, उसमें दुनियावी तबके हों जी, सरकारी तबके हों जी, फौज के तबके हों, पुलिस के हों जी, या ताजर तुजार के तबके हों, या उलमा पीरान उज़ाम हों, उलमाए किराम हों, असातिज़ा हों, टीचर हों, कि तुम्हारा जो मातहत है जी, गुलाम है, शागिर्द है जी, मुरीद है जी, ये उसके लिए लाजिम नहीं है कि वो जानवरों की तरह चलता रहे। अल्लाहु अकबर। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। और तुम ही उस पर सवार रहो जी, वो भी इंसान है, उसका भी ख्याल करो। उसका दिल मजीद नेकी में बुलंद करने के लिए, अल्लाहु अकबर, नेकी में बढ़ाने के लिए, अल्लाहु अकबर, और मजीद अपनी मोहब्बत और प्यार और हुस्न इस्लाम उसमें पैदा करने के लिए। अल्लाहु अकबर। क्या बात है हज़रत। मैं ये समझता हूँ जब ऐसा मामला होता होगा तो सहाबा इकराम तो और ज़ौक़ शौक़ से इबादत में भी मसरूफ़ होते होंगे और उनका दिल और सीने फ़ख्र से कितने चौड़े हो जाते होंगे कि हमारे आका और मौला जो जिनके इशारे पर चांद तो टुकड़े होता है, सूरज पलट आता है, तो वो हमारे साथ जलवागर हैं और हमारी तरह ही ज़िंदगी बसर फरमा रहे हैं। और यही वजह तो है हुजूर जो आप फरमा रहे हैं, जब काफिला ये मदीना मुनव्वरा से चला अल्लाह और रास्ते में पहुंचे तो इतला मिली, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान तो काफिला लेकर चला गया, नशेबी रास्ते से निकल गया है, साहिली रास्ते से मक्के पहुंच गया, वो ले गया है जी। लेकिन ये भी साथ बताया उधर से वो भी आ रहे हैं। वो अबू जहल जो है वो 1000 आदमी, जी जी, पत्नी एक के पास कितनी कितनी ज़िरें थी जी। किबला किताबों में है कि
700 ऊंट थे उनके पास, 700 ऊंट, 100 घोड़े जी, 700 ऊंट, 100 घोड़े, और उनके पास ऐसी औरतें जो डांस करने वाली, गाना गाने वाली, जहां वो उतरते थे, जहां वो ऊंट बिठाते थे, ये औरतें ढोलकियां उठाकर पहुंच जाती थी उनका जोश उनके जोश को उभारने के लिए। शराब, कबाब और ये नाच गाना। 11 ऊंट रोजाना ज़बह होते थे, 1000 बंदों के लिए 11 ऊंट। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। रोज एक दिन का नागा नहीं हुआ जिस दिन ऊंट ना ज़बह किए गए हो। यानी जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के काफिले के ताक़ुब के लिए तशरीफ़ फरमा हुए तो अबू सुफियान को पता चल गया जी, मैं इधर से गया तो पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, जो हम इनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं असला वगैरह, पैसा वगैरह, वो हमारे खिलाफ ये लेकर हम कुफर के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो उसने जब अबू जहल को पैगाम पहुंचाया तो अबू जहल ने वहाँ पर पूरा कुफार मक्का को जमा किया, कुरैश के सरदारान को जमा किया, उनको इस बात पर बरंगेख्ता किया, उभारा कि चलो हमारे साथ और वहाँ जाकर जो है हमने उनसे बदला लेना है। और जब वो वहाँ, मैं थोड़ी सी मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि नाज़रीन कराम को एक पूरा जो है वो इसका बैकग्राउंड भी पता चले कि अबू जहल कैसे आया। अब जब अबू सुफियान की खबर वहाँ पहुँचती है और उसका कासिद पहुँचाता है तो अबू जहल ने सबको इकट्ठा किया और उनको कहा चलें। फिर उन्होंने सब ने कस्में उठाई, अपना माल असबाब जमा किया। अब जब वो निकलने लगे तो फिर अबू सुफियान की तरफ से खबर आती है कि आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं, हम पहुँच रहे हैं, हम बच के आ गए हैं। तो अबू जहल ने कहा अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब ये इंतकामन जो उनके दिलों में एक आग सुलग रही थी और वो जो एक भांबड़ भड़क रहे थे और वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो उसने वो मतलब मक्का में भी हज़ूर अलैहिस्सलाम को परेशान किए रखा, तो अब उसने कहा कि अब बड़ा मौका इकट्ठा है, अब ये सब इकट्ठे हैं तो एक ही मरतबा मदीना शरीफ की बस्ती पर धावा बोल देंगे और माज़अल्लाह इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। तो नाज़रीन इकराम वो अपनी पूरी फ़ौज को लेकर असले के साथ, असबाब के साथ जो है वो बदर की तरफ रवाना हुआ। और रास्ते में जैसे हज़रत साहब फरमा रहे हैं कि वो ऊँट भी 11 ज़िबा किए जाते और नाच गाने वाली, ये शराब व कबाब वाली औरतें भी उनके साथ जो है वो मशगूल होती थी। तो अब जब वो बदर में पहुँचते हैं, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा हुजूर कि ये बदर की मकाम की जो तयन किया है कि यहाँ ही जंग होनी है, और उसने भी वहाँ, वो पहले पहुँच गया था ना बदर में। असल में बात यह है किबला, बदर का जो है जी वो ये है कि बदर एक शख्स का नाम था। अच्छा जी। उसने यहाँ एक कुआं खुदवाया था पानी के लिए जी। चूँकि उस वक्त ट्यूबवेल नलके तो थे नहीं जी। पानी के जी हुसूल के लिए कुएं खोदे जाते थे ज़मीन में और पानी निकाला जाता था अपने हिसाब से जी। तो जिस शख्स का नाम बदर था जी, उसने, बदर एक ऐसा है, मैंने उसकी ज़ियारत की है, अल्लाहु अकबर, मैंने बदर की ज़ियारत की है और किताबों में भी जो पढ़ा है वो भी जैसे गए हैं तो जैसे किताबों में पढ़ा था वैसे ही बदर था। अब भी वैसे ही है, अभी वैसे है, सुभान अल्लाह। कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजिंग तो आती है जी जी। अब 1500 साल होने वाले हैं, जी जी, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आती है लेकिन फिजा वही है। अल्लाहु अकबर। और वहाँ जाकर खुद ब खुद दिमाग और दिल में साहबा कराम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मंजर ऐसे दिल में और दिमाग में आ जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो वो बदर ऐसे है किबला, एक तरफ तो पहाड़ों की तरह जी बड़े बड़े रेत के टीले हैं जी, और वो भी रेत जो है वो थोड़ी स्याही माइल है जी, बिल्कुल स्याह नहीं, थोड़ी स्याही माइल है जी जी। और दूसरी तरफ जो है वो इंतहाई स्याह रंग के खुश्क पहाड़ है जी, और उसके बिल्कुल नीचे बहुत बड़ी वादी है जी, जो बदर का कुआं जहाँ था, छोटी सी बस्ती भी थी, जी, वहाँ खजूरों के बाग भी थे जी। और दूसरा ये लिखा है किताबों में कि एक तो उस कुएं के और उस बस्ती के बनाने वाले का नाम बदर था जी, इसलिए इसको बदर कहते हैं जी, ठीक है। और दूसरा ये लिखा है कि उस कुएं का जो मुंह था जी ऊपर से, जी जी, वो आम कुओं से ज्यादा कुशादा था जी, ठीक हो गया। और उसका पानी जो है वो भी आम कुओं के पानियों से ज्यादा और शफाफ और साफ था, मीठा था, मीठा था, शफाफ भी था जी, और बदरे कामिल जी, उस कुएं में नजर आता था।
अच्छा, इसको बदर इस वजह से भी कहते हैं, यानी पानी में रात को चांद का अक्स पूरा नजर आता था वो। जी, सुभान अल्लाह। पूरे का पूरा चांद, यानी थोड़ी सी रोशनी नहीं, सुभान, यानी वो ऐसा कुआं था और इस साबत का बना हुआ था। हाँ, इस कैफियत से बना हुआ था, इसलिए भी उसको बदर कहते थे जी। और चूंकि वो एक यूं समझ लें कि जिस तरह आज होटल हैं, ठहरने के लिए पानी की और हमवार जमीन की और दरख्तों की जरूरत होती थी, अल्लाह, क्योंकि उस वक्त गाड़ियां नहीं थी जी। घोड़े, ऊंट, ज्यादा ऊंट सफर करते थे जी। तो ऊंट वहां बिठाने पड़ते जहां जमीन हमवार हो जी, पानी वाफिर हो, साया भी हो जी जी। तो इसलिए बदर का तयन किया गया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हजरत बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई और बदर की वजह तस्मीया आपने बड़ी खूबसूरत वजाहत फरमाई है, शुक्रिया। और चूँकि यानी इस मकाम का कुफ़ार को पता था कि ये पानी के लिहाज से, साए के लिहाज से, दरख्तों के हवाले से, जानवरों के चारे के हवाले से और आब व हवा के हवाले से और जंग के हवाले से ये मौजू तरीन जगह है, लिहाजा यहाँ पर हम जो है जंग करेंगे तो इस मामले में हमें ज़्यादा कामयाबी के चांस हैं। और वो इसलिए वो पहले पहुँच गए और उन्होंने जो अच्छी जगह थी उस पर कब्ज़ा कर लिया। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई, अल्लाह आपको ज़ाया खैर दे। नाज़रीन इकराम, इसको थोड़ा सा आप शेयर फरमाएँ और इस कार खैर में हमारे साथ शामिल हो जाइए, अल्लाह आपको इसका ज़ाया खैर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जब ये वाक़या बदर वक़ू पज़ीर हुआ है तो उससे एक दिन पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदर की ज़मीन पर जब जरबागरी फरमाई है तो सरकार अलैहिस्सलाम ने काफरों के मरने की जगह मुतय्यन फरमाई। इस बारे में थोड़ी सी कोई रोशनी डालें। सुभान अल्लाह हुजूर, जी, इतनी वजाहत से रोशनी डाली इस बात पर सरकार ने, सुभान अल्लाह, कि सहाबा किराम को खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई। क्या बात है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि यहाँ भी काफिर गिरेगा, यहाँ भी एक काफिर गिरेगा, यहाँ भी एक काफिर गिरेगा। अल्लाहु अकबर। अच्छा, जगह का इशारा अपनी छड़ी मुबारक से फरमा के जी गोल दायरा निशान लगाया, गोल दायरा लगाया, निशान, गोल दायरा निशान जी, और फिर नॉमिनेट किया। अल्लाहु अकबर। जिसने वहां गिरना था उसका नाम लिया, यानी यहाँ निशानदार फर्ज करें 70 काफिर मरे हैं तो 70 दायरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने लगाए हैं और सरकार ने यह भी फरमाया कि यहाँ इस दायरे में फलां ही मरेगा, यहाँ अबू जाल मरेगा, फलां यहाँ फलां काफिर मरेगा, फलां काफिर मरेगा। उन अशखास के नाम लिए। क्या बात है जनाब। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस के कि हुजूर, फिर सहाबा किराम फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने निशान लगाए थे, चलो ऐसा होता ना यहाँ काफिर गिरेगा, यहाँ काफिर गिरेगा जी, वहां कोई गिर जाता, कोई और आ जाता, ये भी बात ठीक थी जी। मगर जहां निशान लगा के जिसका नाम लिया उसी जगह पे वही वो बंदा वही गिरा। अल्लाहु अकबर, क्या बात है जनाब, क्या बात है, वो वही गिरा। अब उन लोगों के लिए तो लम्हा फिक्रिया है जो हज़रात कहते हैं कि माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तो कल का पता नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम गैबिया में से एक बात है, सुभान अल्लाह, एक झलक है जो सहाबा कराम ने दे। अच्छा देखें, जी जी, दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जी, कमा आमनन नासो, सुभान अल्लाह, इस तरह ईमान ले आओ जिस तरह और लोग ईमान ले आए। सहाबा कराम यानी सहाबा के ईमान को मेयार करार दिया रब्बुल आलमीन ने। सुभान अल्लाह, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सुभान अल्लाह, जिस तरह ये ईमान ले आए वैसे ले आओ। अच्छा देखे, जिन का ईमान जी मोमिनों के लिए मेयार है, अल्लाहु अकबर, जिनके ईमान पर अल्लाह को नाज है, सुभान अल्लाह, वो जमात उनके सामने हुजूर कल की बात फरमा रहे हैं और वो शक नहीं कर रहे। अल्लाहु अकबर, क्या बात है हजरत। तो ईमान तो यही है कि हुजूर को आलिमुल गैब बिल अता माना जाए। सुभान अल्लाह, ये है मेयार ईमान। सुभान अल्लाह। अगर ये कहा जाए कि उनको कल का पता नहीं था, आज का पता नहीं था, इधर का पता नहीं था, उधर का पता नहीं था, ये बात किसी सहाबी ने कही है नहीं, तो फिर सहाबा का नाम लेना, उनकी शान के जलसे करना, उनकी जात के नाम पर चंदे बटोरना, अल्लाहु अकबर, और उनके नाम से रोटी कमाना, फिर उनके अकीदे पर डाका डालना, अल्लाहु अकबर,
یہ تو ظلم کی انتہا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے اور یہ اسلام دشمنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو لوگ بخاری کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام کی ہر حدیث، سبحان اللہ، تو انہیں یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ جی جی، تو پتہ نہیں وہ یہ احادیث مبارکہ پڑھتے ہوں گے تو پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں ہوتا ہوگا۔ اب وہ جی جی ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، اللہ اکبر، بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ سبحان اللہ، صحیح فرمایا، بجائے ارشاد فرمایا۔ اچھا یہ فرمائیں، فرشتوں کا جنگ بدر میں نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر جنگ کرنا، اترنا، یہ کتنی تعداد تھی فرشتوں کی، اور یہ کیوں جلوہ گر ہوئے میدان بدر میں؟ دیکھیں حضور، جی فرشتے سارے جی جی جنگ کرنے کے لیے تو نہیں بھیجے گئے، جی، مگر یہ کہنا کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی یہ بھی نامناسب ہے، جی، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے کچھ عموم ایسے ہیں اللہ اکبر، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بھی قتال کیا ہے۔ جی، جیسے کہ یہ آیت ہے کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، جی بالکل، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی فرشتوں کو، جی سورہ نام میں، جی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، جی، کافروں کی گردنوں پر مارو، اللہ اکبر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، جی جی اور ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ جی، بنان کی تشریح کی گئی ہے، یہ جوڑ ہے انگلی کا، یہ پورا، ہاں جی، یہ پورا، یہ گھٹن، یہ سارے جہاں جہاں ہڈی مڑتی ہے اس کو بنان میں شامل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام نے بعد میں دیکھا کچھ لوگ ایسے، ہم نے تو ان کی گردن پر نہیں مارا تھا، اس کی گردن پر نشان ہے، جی، اس کے تو جوڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، جی جی، تو اس لیے قتال بھی انہوں نے کیا۔ جی، مگر یہ بات نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ کفار کی اتنی طاقت تھی کہ سارے فرشتے کہ فرشتے اتنی 5000 یا 3000 فرشتے آئے اور پھر جا کے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں 4 سے 5 مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، فتح اللہ کی طرف سے ہے، جی، نصرت اللہ کی طرف سے ہے، جی، فرشتوں کو میں نے اس لیے اتارا ہے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، اللہ اکبر، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، تمہارے اطمینان کے لیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے حضور جی، کہ فرشتوں کو پھر کب موقع ملتا کہ ایسے جرنیل کی کمانڈ میں ہم جنگ واہ کریں؟ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ ہی آئے ہیں فرشتے یہاں پر، جی، یہاں تو مطلب بدر میں؟ دیگر غزوات میں بھی آئے ہیں فرشتے، جی، حنین میں بھی آئے ہیں، جی، جی، دیگر غزوات میں بھی آئے ہیں، احد شریف میں بھی آئے ہیں۔ سبحان حضرت اللہ، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے دائیں اور بائیں سفید لباس والے شخصوں کو دیکھا، بڑے باروب تھے اور میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک جبریل علیہ السلام تھے، ایک میکائیل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ، لیکن بدر کی کیفیت کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے جی، یعنی فرشتے اس لیے اترے جی، میں کچھ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں، بالکل بالکل، کچھ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں اسی موقع پر سورہ انعام شریف سے، جی جی، کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ سبحان اللہ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ سبحان اللہ، تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ سبحان اللہ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ سبحان اللہ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ جی وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ جی وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ جی إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ جی فَاسْتَجَابَ لَكُمْ جی، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اللہ اکبر، آگے فرمائے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اللہ بشرا، إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایمان والوں سے خطاب کیا جائے، سبحان اللہ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قلوب، قُلُوبُكُمْ سبحان اللہ، وَمَن نَصْرُ
جی इल्ला मिन इंदिल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत दलील आपने कुरान से फरमाई। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। जी, इसका ये ना कोई समझा कि काफिर बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उनके लिए फरिश्ते आने पड़े। ये फरिश्ता तो हजूर एक फरिश्ता भी अगर आ जाए वो पार मारे तो पूरी कायनात अर्जी को, पूरी जमीन को एक मुट्ठी में लेकर नचोड़ दे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने उसको ये ताकत बख्शी है। सुभान अल्लाह। 6 जाए के 5 उदार। ये फरिश्ते वो किस्मत। एक मरतबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की बदर के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहले बदर के बारे में क्या फैसला फरमाते हैं, अहले बदर को कैसा जानते हैं? जी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने तमाम सहाबा में अफजल तरीन उन सहाबा को जानता हूँ जो बदर में थे। अल्लाहु अकबर। जो बदर में थे। सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम भी आसमानों में तमाम मलाइका से अफजलुल मलाइका उनको समझते हैं जो बदर में आए थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा देखे, मुझे एक बात यहाँ अर्ज करने दे। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो हुजूर पर कुर्बान हो जाए, अल्लाह, अफजल वही है। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये तो जंग के इरादे से नहीं आए थे साहबा। तलवारें नहीं है, नेज़े नहीं है, भाले नहीं है, तीर नहीं है। फरमाओ रज़वी साहब, कुछ साहब ऐसे थे जिनके कुर्ते भी नहीं थे। अल्लाहु अकबर। ऊपर सलूके भी नहीं थे जिस्मों पर, खाली पीठ थी। और वो अपनी जान हुजूर पर कुर्बान करने के लिए। मशहूर बात, जब हुजूर सफ़ें सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में छड़ी थी। जी बिल्कुल। एक सहाबी है जिनका नाम है सवाद। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। बड़े खुश तबा थे, वो जानबूझ के आगे निकल गए। जब सरकार आए तो उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पेट पर ऐसे छड़ी लगे, फरमाया, इस तवैया सवाद जी, ए सवाद, सफ दुरुस्त करो। जी। वहीं खड़े हो तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, सफ तो मैं दुरुस्त कर लेता हूँ। पीछे हट गए, लेकिन आप अदलो इंसाफ के पैकर हैं जी, मुझे आपने छड़ी मारी है, मुझे इसका किसास दें। अल्लाहु अकबर। क्या बात है। तो यकीन ये भी अंदाज है, ये भी एक अंदाज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। वो किसी ने कहा था ना, अंदाज महबूबों को सिखाए नहीं जाते, सुभान अल्लाह, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर जब उन्होंने किसास, तो हुजूर सल्लल्लाहु ने अपनी जिरह के कूंडे खोले जी, जिरा उतार के रख दी जी, अपने सीने अक़दस से कुर्ता हटाया। और क्या मंजर होगा इसमें ना, ये सहाबा की चीखें निकल गई होंगी। उधर उधर काफिर मुकाबले के लिए आए हुए हैं और ये यहाँ खुद ही अपने ही सिपा सलार से मुतालबा कर रहे हैं, पहले मेरा घर पूरा करें। साहब, सहाबा किराम का इश्क रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अंदाज देखें जी, कुर्ब मुस्तफा पाने के तरीके देखें। अल्लाहु अकबर। तो हजरत सवाद ने ना हुजूर को जफ्फी डाल ली, चिमट गए सरकार से, अपना मुंह हुजूर के सीने पे रख दिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर सलाम ने फरमाया, सवाद ये क्या करते हो जी? और उनके अल्फाज सुने जी, या रसूल अल्लाह, ये मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। अल्लाहु अकबर। जंग शुरू होने वाली है जी, मैं चाहता हूं कि आखिरी वक्त में मेरा जिस्म, मेरा चेहरा आपके जिस्म अतहर से मस हो जाए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लम फरमा चुके थे, मम मस्स दमी लम तुसिबहु नार। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसका खून मेरे खून में मेरा खून जिसके खून में शामिल हो गया, उसको आग नहीं छू सकती। क्या बात है जी, अहसनत, अहसनत, सुभान अल्लाह। ये जज्बा, ये अकीदत, और वही बात आपकी कि अफजल वही है जिसने अपना तन मन धन सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान करने का मुसम्मम इरादा कर लिया और उस पर वो पूरा भी उतरा। और उसकी सिर्फ ज़ाहिरी कंडीशन नहीं है, दिल की कैफियत भी यही हो। सहाबा में अफजल वो जी जो हुजूर पर कुर्बान हुए जी, जिन्होंने अपने बच्चों को, बीवियों को बताया तक नहीं था कि हम जंग करने जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उनको तो ये खुशखबरी थी, बहुत सारा माल आने वाला है, 50,000 पाउंड कीमत का माल आने वाला है, और हालात रास्ते में यकायक बदल गए। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब साहबा से मशवरा किया, इश्क की बात देखो, क्या बात है, क्या बात है। साहबा, काफिला तो चला गया है, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अबू जहल आ रहा है जी। अच्छा, अबू जहल को सबसे ज्यादा जल्दी थी बदर में आने की। अच्छा,
قرآن کریم میں اس نے دعا بھی مانگی تھی، اللہ اکبر، غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگی تھی۔ ان آیات میں آگے موجود ہے جی، اس نے دعا مانگی تھی، اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے فتح دے، اللہ اکبر، اور ہم میں سے جو باطل پر ہے اسے شکست دے، اچھا، ہم میں سے جو کھانا کھلانے والا ہے، جو مہمان نواز ہے، جو صلہ رحمی زیادہ کرنے والا ہے، جی جی، اور جو قیدیوں کے ساتھ آسانی فرمانے والا ہے، اس کو فتح دے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ نام میں، کیوں تمہارے اپنے معیار کا حق تمہیں مل گیا کہ نہ مل گیا؟ یعنی جب وہ ان کے ساتھ ایسا جی، ہوا، جب تم نے کہا تھا جو حق پر ہے اسے فتح دے، تو میں نے اسے فتح دی جو حق پر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں بھی اللہ پاک نے بات اپنے ذمہ نہیں لی، انہیں پر ڈال دی۔ ہاں، اور فرمایا کہ کیا تم اب اگر توبہ کرنا چاہو اور اسلام میں واپس آنا چاہو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اللہ اور اکبر، اگر تم پھر بھی اس جی، کے بعد اسلام کے خلاف سر اٹھاؤ گے تو میں تمہیں کچل دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے جی۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام سے جب حضور علیہ السلام نے مشورہ لیا جی، تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نے یہ رائے دی کہ واپس کہ چلتے ہمیں ہیں؟ واپس چلا جانا چاہیے یا اس قافلے کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اس پر حضور علیہ السلام کی منشا وہ تھی جو اللہ کی منشا تھی، سبحان اللہ، کہ اللہ کی منشا یہ تھی جی، کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ سبحان اللہ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، سبحان اور اللہ، اللہ کا ارادہ تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دے، سبحان اللہ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ اکبر، کیا بات، جڑ تو تب کٹتی جب ابو جہل کے قافلے کا مقابلہ کیا جاتا، اور سب سردار وہی زیادہ تو حضور کی بھی تو وہی منشا ہے جو اللہ کی منشا ہے۔ سبحان اللہ، اور آگے فرمایا جائے لِيُحِقَّ الْحَقَّ جی، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، سبحان اللہ، تاکہ حق کو ثابت کر دے، جی، ثابت پختہ، سبحان اللہ، یعنی جنگ جب ہوگی کافر مارے جائیں گے، پھر لِيُحِقَّ الْحَقَّ جی، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، سبحان اللہ، اور نہ حق کو باطل کر دے، جی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، سبحان اللہ، اگرچہ مجرم برا مانے۔ جی، اب حضور کی منشا یہ تھی کہ جنگ کرنی چاہیے، جی، تو جب حضور علیہ السلام نے تھوڑی رنجش کا اظہار فرمایا، جی، چونکہ صحابہ بھی اس میں اپنے تئیں حق بجانب تھے کہ ان کو نہ بتایا گیا، نہ جی، تیاری ہے، نہ ذہن ہے، نہ قلبی تیاری، نہ کوئی سامان لڑائی کا ہے، جی، اور ان میں زیادہ انصار صحابہ کی تو تعداد پھر زیادہ تھی۔ جی 236 انصار جی، تھے، تو صحابہ کرام نے بھانپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سے جی، خوش نہیں ہیں، جی، تو وہ پھر کھڑے ہو گئے، جی، انہوں نے ایسی تقریریں کی، حضور علیہ السلام کو ہائے دل خوش ہائے، کرنے کے لیے۔ ان تقریروں کا ترجمہ حفیظ جلندری کے شاہ نامہ میں ہے جی، جی، کہ جی، صحابہ نے کہا تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، اللہ اکبر، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو سبحان کود اللہ، جائیں ہم سمندر میں، سبحان اللہ، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کیا ہوا، یہ 1000 ہیں ہم 305 ہیں، قریش مکہ تو کیا شے ہے، ہم دیہوں سے لڑ جائیں، اللہ اکبر، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ اللہ اکبر، کیا جوش و جذبہ ہے۔ حضور خوش ہوئے، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت پر ملال ہے، ہم میں سے کسی نے کہہ دیا کہ واپس جانا چاہیے، اور سرکار کی مرضی ہے کہ جنگ ہونی چاہیے، اور حضور کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، جی، تو اب انہوں نے حضور کو خوش کرنے کے لیے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جی، جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلا انہا ہنا قاعدون، قاعدون، ہم تو بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جنگ کرو، ہم دیکھیں گے کیسے لڑتے ہو۔ یا رسول اللہ
आप भी चलें, आपका रब भी साथ है, हम भी साथ हैं, सुभान अल्लाह, हम लड़ेंगे, जी जी, आप जहां तक ले जाना चाहें। एक साहब ने, या रसूलल्लाह आप हमें ये कहें कि दरिया में छलांग लगा दो, जी, हम पीछे नहीं देखेंगे, अल्लाहु अकबर, हम अपने बच्चों और बीवियों को नहीं देखेंगे, हम दरिया में छलांग लगा देंगे, डूब जाएंगे। कमाल कमाल। एक ने कहा, या रसूल अल्लाह आप हमें अदन तक ले चलें, अदन के बारे में लिखे हबशा में है, अच्छा, हम चलने के लिए तैयार हैं। सुभान, सत्तू नहीं है, कपड़े नहीं है, कमाल है, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिर हैं, 8 शमशीर हैं, वाह वाह वाह, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीर हैं। जी, न तीरो तेग पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था तो उनको एक काली कमली वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर खुद काली कमली वाला था। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, आसान था। और यहाँ एक रिवायत सुनने को मिलती है, पढ़ी भी है, ज़हन में नहीं आ रही, कि एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप फरमाएं तो हम तलवारें निकाल कर अपना सर काट के कदमों में डाल दें। मुमकिन है, हाँ, क्योंकि ये बात एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी अर्ज की थी। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तुम सच कह रहे हो। अल्लाहु अकबर। यानी ये सिर्फ दिखावा नहीं ना, है, ना, ना, ना। ज़बानी कलामी दावा इताअत का माना क्या है? कमाल वो कामिल इताअत करने वाले थे। कमाल हो गई, सुभान अल्लाह। और फिर क्या हुआ? जी जी, फिर हुजूर अलैहि सलाम ने दुआएं कैसे की उनके लिए? आय हाय हाय। उस जमात के बारे में क्या फरमाया? जी, असहाबे बदर के बारे में क्या फरमाया? जी, या अल्लाह अगर तूने इनको फतह न दी, हाँ, ये अंदाज है महबूबाना, हाय हाय, है किसी की जुर्रत जो अल्लाह या की बारगाह में अल्लाह अगर तूने इनको फतह न दी और कुफार इन पर गालिब आ गए, तो फिर दुनिया में तेरी याद और तेरी इबादत करने वाला कोई एक भी नहीं रहेगा। अल्लाहु अकबर। इस पर उलमा ने कलम उठाया है। ये हुजूर सलाम ने क्यों दुआ में कहा? जी, चूंकि हुजूर आखिरी नबी हैं, जी, कोई और नबी आता तो कोई अल्लाह को याद करने वाला और पैदा होता। अल्लाहु अकबर। इससे भी हुजूर की खत्मे नबूवत का अकीदा जाहिर हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नबियों में आखिरी हूं और तुम उम्मतों में आखिरी उम्मत हो, तो मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके साथ साथ जी, अल्लाह अकबर। अच्छा देखें, हुजूर अलैहि सलाम की किसी भी अदा को, जी, मसलन आप खड़े हुए, जी, अल्लाह ताला ने उसको नसिया मनसिया नहीं होने दिया। जी, चलो भूल जाओ। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, वो अल्लाह देखता रहता है आपको जब आप खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, सुभान अल्लाह। और आपका पलटना जी सजदा करने वालों में भी, जी, वो आपके पलटने को भी देखता रहता है। सुभान अल्लाह। यानी जब आप रकू में जाते हैं, कौमे पे जाते हैं, ये कैफियत पलटती हैं, जी, फिर सजदे में जाते हैं, फिर सजदे से आते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, इसको भी देखता रहता है। सुभान अल्लाह। ए महबूब आप सजदे वाली जगह पे देखते हैं, जी, अल्लाह आपको देखता है। सुभान अल्लाह। ए महबूब आप नमाज में होते हैं, अल्लाह आपको देखता है। आप सहाबा के घरों का चक्कर लगाते हैं, अल्लाह आपको देखता है। सुभान अल्लाह। आप अपने अबाओ अजदाद की पुश्तों से, अपनी उम्महात की रहमों में जी आ रहे हैं, जब आ रहे थे तो अल्लाह उस वक्त भी आप पर नजर करम फरमा रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखें, जब हुजूर सल्लल्लाहु ने दुआ फरमाई, जी, तो सूरत अनाम में इसका जिक्र है। जी, फरमाए इज़ तस्तगीसून रब्बकुम, जी, फस्तजाब लकुम, सुभान अल्लाह, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। सुभान अल्लाह। जब तुम फरियाद करते थे, जी, देखो अब क़यामत तक बदर में जो फरियाद अल्लाह से हुजूर ने की,
جی قیامت تک پڑھی جا رہی ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. آج بھی وہ دعا حضور کی یاد کی جا رہی ہے، وہ انداز یاد کیا جا رہا ہے، وہ کیفیت یاد کی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح حضور علیہ السلام کا انداز اور کیفیت اور آپ کی عظمت کا ظہور ہو رہا ہے، جی اسی طرح ان کی عظمتوں کا بھی ظہور ہو رہا ہے جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حضور فریاد کر رہے تھے. سبحان اللہ احسنت. اور فاستجاب لکم، جی تو اس نے تمہاری سن لی. جی انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں سے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں کیفیت بیان کیجئے، ڈسپلن ہے اس میں. جی ہاں مردفین ردیف کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے. یہ ایک ڈسپلن فوج کا بیان کیا گیا. سبحان اللہ. یہ آج کا جو ڈسپلن ہے، ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ڈسپلن قرآن نے دیا ہے اور یہ اسلام کا ہے، یہ حضور نے دیا ہے. یہ حسن اسلام ہے. جی یہ حسن اسلام ہے. سبحان اللہ. حضرت بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمائی. کمال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جوش، جذبہ اور نبی پاک علیہ السلام پر جان فدا کرنے کا جو ان کا طریقہ اور جو ان کی دلی کیفیات کنڈیشن تھی. سبحان اللہ. اور پھر قیامت تک قرآن پاک میں اللہ نے ان کو پھر جو اعزازات سے نوازا ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. تو انہوں نے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، شانہ بشانہ جنگ میں شریک ہوئے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سفر میں حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ مساوات ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب غلام جنگ میں لڑ رہا ہوں؟ آج کل تو ہمارے جنرل تو ہمارے کمانڈر جو ہیں، ہماری دنیا کی فوجیں جہاں بھی ہیں وہ آرام سے بیٹھتے ہیں، بیچارے مزدور لڑتے ہیں، وہ فوجی لڑتے ہیں اور ان کے ملازم لڑتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی عہدے نہیں ہوتے. تو کیا میدان بدر میں ہمارے یہ جو فوج ہے، ہمارے جو کمانڈر ہیں، ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں سے کیا ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے کون سی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی؟ ماشاءاللہ حضور. اور آپ کے ساتھ کون تھا؟ جی جی جس پہلی بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کا ایک مختصر جواب عرض کرتا ہوں. جی جی. حکم یہ ہے کہ جب فوج لڑے جی ان کا امام ان کی پشت پر رہے. جی جی. اور وہ ان کے لیے دعا مانگے. جی. اور دعا بھی مانگے اور ان کے حوصلے بھی بلند فرمائے. جی. اس لیے جرنیل ہوں یا جو مطلب فوج کے سربراہ ہوں، اگر وہی مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تو پھر فوج کے حوصلے ختم ہو جائیں گے، پست ہو جاتے ہیں، پھر تو ملک تباہ ہو جائے گا. یعنی یہ جو جنرل وغیرہ پیچھے رہتا ہے تو یہ بھی سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے. لیکن ان کے دل میں جوش و جذبہ ہونا چاہیے. جی جذبہ تو ظاہر ہے ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اور انہی کی وجہ سے شاید فوج کا جذبہ بھی ہوگا. تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک دن پہلے یہ خود سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا، شیر خدا جن کا لقب شیر خدا ہے، وہ ایک بار اپنے دور خلافت میں کوفہ میں اعلان فرما رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تمہارے نزدیک سب سے بڑا شجاع، بہادر، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے صاحب نے یہی کہا بیک زبان آپ. تو آپ نے فرمایا میرے مقابلے میں جب بھی کوئی آیا اور اس نے مجھے بلایا تو میں اس سے لڑا اور میں نے اس کو ختم کیا. میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بہادری ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ یعنی بہادری تو یہ ہے کوئی آیا ہے میں اس کے ساتھ لڑا ہوں سب سے بڑا، اور پوچھنے والے کون ہے؟ وہ خود شیر خدا ہے. تو سب خاموش ہو گئے. تھوڑے توقف کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ سنو، جب بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے تمام صحابہ میں یہ میٹنگ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنا دیا جائے. سبحان اللہ. عریش
ہماری اردو سرائکی زبان میں چھپر کو کہتے ہیں، جی، ہر ویسے جگہ اونچی چیز کو عریش کہتے ہیں، جی لیکن پھر ایک اصطلاح یہ ہے کہ جو سایہ کے لیے جی باغوں میں پتوں اور کانوں سے چھپری بنائی جاتی ہے اس جی کو عریش کہتے ہیں۔ جی جی تو دھوپ تھی، جی گرمیوں کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش تیار کیا صحابہ نے۔ جی تو طے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش کے نیچے رہیں گے، جی تو ہم تو سب جنگ میں ہوں گے، تو آپ کے پاس تعداد کون؟ بھی کم ہے۔ جی اچھا دیکھیں، 8 تلواریں 305 بندوں کے پاس، جی، اور باقی سارے چھڑیوں سے لڑ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حضرت وہ اکاشا، اندر جو جوش و جذبہ ہے وہ ایمان لڑا رہا ہے نا ان کو۔ اچھا دیکھو، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جس آدمی کے اوپر جاتے تھے جی یوں لگتا تھا اس کو کسی نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے ہتھیار بھی اتار رہا ہے، جی اور ہمارے یعنی کہ ہم چھڑی اگر اٹھا کے اس کو مارنے کے لیے ارادہ کرتے، جی جی، وہ ہمارے ضرب لگانے سے پہلے قتل ہو کے گرا پڑا ہوتا تھا۔ کیا بات ہے جی، وہ فرشتے جو آئے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ 2 کافر تھے جو مکہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے نہیں، مال بٹورنے کے لیے، اچھا ان کے ساتھ تھے، وہ حال دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کافر اپنی کیفیت بتا رہا ہے جو بعد میں مسلمان ہوا۔ جی وہ کہہ رہے میں اور میرا کزن ہم دونوں قریش کے قافلے میں اس لیے آئے کہ جو قافلہ جی شکست کھائے گا جی، چاہے جو وہ ہارے لشکر، یا وہ ہارے، ہم مال بٹورے۔ جی تو ہم دونوں ایک ٹیلے پر کھڑے تھے تو ایک بدلی کا ٹکڑا ہمارے سر سے گزرا، جی اس بدلی کے ٹکڑے سے ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی، اللہ اکبر، جی اور یہ آواز آئی اقدم حیزوم، اللہ اکبر، اور یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح اتنا دہشت والی تھی کہ جو میرا کزن ہے نا اس کا دل پھٹ گیا، اللہ اکبر، اس کے نتنوں سے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ مجھ پر گر گیا، جی اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آئی، جی تو پھر یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی گئی کہ صحابہ نے بھی سنا کہ جی اقدم حیزوم کوئی کہہ رہا تھا۔ جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا حیزوم جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اللہ اکبر، اور جبریل اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے اقدم، جی آگے اے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ آگے بڑھو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، لڑائی ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کون کرے گا، یعنی سب تو ادھر جنگ میں یہ مشغول ہوں ذمہ گے، داری کون لے گا؟ جی سرکار کی ذمہ داری تو یہ ہے، آپ جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، جی اور جب بھی جبریل کے ساتھ 1000 فرشتہ آ رہے، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آ رہے، اسرافیل علیہ السلام اور کے ساتھ آ فرما رہے، رہے حضور فرما رہے ہیں وہ دیکھو ابو بکر، اللہ، وہ اچھا کیا جبریل، منظر ہوگا ویسے کہ سرکار ادھر اللہ، جنگ فرماتا ہوں کہ ٹینشن نہیں لینی، اللہ، تمہارے ساتھ یہ بھی اللہ، شامل ہو گیا، اللہ، تمہارے ساتھ وہ اللہ، فرشتہ بھی شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وقت پھر کون تھا جو حضور علیہ السلام کی خدمت تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق سبحان رضی اللہ تعالی عنہ نے آج بھی نمبر لیا۔ سبحان اللہ، جو ہمیشہ سے امام نمبر لیتے رہے اور جو آج بھی نمبر امام لیا، ہوتا ہے وہ ہر جگہ امام ہوتا ہے۔ صدر ہر جگہ صدر ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو حضرت ابو بکر نے کہا اے صحابہ، اے میرے دوستو، بالکل پریشان نہ ہو، وہ سرکار کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ کیا بات ہے، جو غار میں حفاظت کر رہا تھا وہ آج یہاں بھی حفاظت کرے گا، وہ بدر میں بھی وہ حفاظت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا فرماتے فرماتے جی جی، جب چادر مبارک کندھوں سے سرک کر نیچے گئی تو صدیق اکبر نے اس کو اٹھایا سبحان اللہ، اور پھر حضور کو پہنائی اور عرض کیا یا رسول اللہ اب اتنا گریہ نہ فرمائیے، اللہ آپ کا رب آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے۔ سبحان، اچھا، تو یہ منظر تھا۔ جب حضرت مولا علی نے یہ فرمایا کہ اس دن یہ تھا تو پھر آپ تھوڑا سا توقع فرما گئے، جی، پھر نا آپ رونے لگ گئے، اللہ اکبر،
یقین فرمائیں کتابوں میں ہے کہ مولا علی اتنا روئے کہ آپ کی پوری گھنی داڑھی جو تھی وہ تر بتر ہو گئی. اللہ اکبر. اور آپ یوں کیے ہوئے کھڑے تھے, آپ کا کرتے مبارک سینے کی طرف سے بھی آنسوں سے تر ہو گیا. جی جی. اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ایک دن ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی جی. مکہ میں نے دیکھا کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہوا تھا اور آپ کو تکلیف دے رہے تھے. ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر چھڑوائیں ان کے نرغہ سے آزاد کرائیں. تو اتنے میں ابو بکر آ گئے. اللہ اکبر. اور آ کر کسی کو دھکا دیا, کسی کو مکہ مارا, کسی سے لڑے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محفوظ کر کے کہنے لگے او نامرادو بدبختو, کافروں کو کہنے لگے او نامرادو بدبختو, کیا تم ایسے انسان سے لڑتے ہو جو کہتا ہے میرا اللہ ایک ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور پھر آپ بہت رونے لگے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگے. سبحان. تو حضور کی حفاظت اس دن سیدنا صدیق اکبر کر رہے تھے. سبحان اللہ. اچھا حضرت یہ فرمائیے, جنگ ختم ہو گئی, یہ تو ایک بڑا طویل واقعہ ہے, اب اس کو ہم ایک گھنٹے میں کیسے, قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ پھیلا ہوا ہے. سبحان اللہ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے پھر اس میں جنگ میں تو یہ لامحال آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسلام کو فتح عطا فرمائی, تو صحابہ کرام میں سے کتنے شہید ہوئے اور کافر کتنے مارے گئے اور کتنے ان کے قیدی بنے اور قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ حضرت دنیا میں جی پوری روئے زمین پر جی جنگیں ہوئی ہیں, جی ہوں گی, ہوتی رہیں گی, ایسا نتیجہ کبھی نہیں نکلا. اللہ اکبر. یار کیفیت آپ کے سامنے ہے, کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. واہ واہ واہ. اور اللہ خود فرما رہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جی تم کمزور تھے. جی قرآن کہہ رہا ہے کہ مالی حالت میں, انفرادی حالت میں, جی, اور اسلحہ کی معاملے میں تم ان سے کمزور تھے. جی. ایک ایمان اور جذبہ ہے جس میں تم سب سے زیادہ تھے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. لیکن جی نتیجہ نکلا ٹوٹل 14 آدمی شہید ہوئے. سبحان اللہ. بس 14 صحابہ شہید ہوئے. 1000 کے مقابلے میں 14 شہید ہوئے. اور کافر کتنے مارے گئے؟ ایک بھی کوئی غریب کافر نہیں مارا, یا کوئی عام آدمی جس کی کوئی ویلیو نہ ہو, جو سردار تھے, جی, جن کے نام ملکوں میں تھے, بہادر جرت والے, 70 ایسے آدمی قتل ہوئے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. ابو جہل کو 2 معصوم بچوں نے قتل کیا. سبحان اللہ. چھوٹے بچوں, معاذ اور معاوض نے, جی جی, 2 بھائی نے. معاذ نے اس کو تلوار ماری پنڈلی پہ, پنڈلی کٹ گئی, آدھا حصہ پاؤں کا نیچے گر گیا اور پنڈلی سے اس کا چمڑا گودا جو ہے وہ نکلنے لگ گیا. اور دوسرے نے ایسی تلوار ماری کہ وہ نیچے گر گیا, اللہ اکبر, وہ پھڑکنے لگ گیا. تو دونوں حضور کے پاس چلے گئے. اس نے کہا میں نے قتل کیا, اس نے میں نے قتل کیا. حضور نے فرمایا تم اپنی تلواریں دکھاؤ مجھے. جی اچھا. سبحان اللہ. دونوں نے جب تلواریں دکھائی تو خون تو لگا ہوا تھا. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خوش کرنے کے لیے فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, جاؤ اس کا پتہ کرو وہ کس حالت میں ہے. جی, تو جب آپ گئے کفار کی لاشوں میں, جی, وہ پڑا تھا, زخمی بہت تھا, جی, تھوڑی سی جان کی رمق باقی تھی, سانس چل رہے تھے, جی, ہوش بھی تھا. جی, تو آپ جا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے. تو آپ نے کہا تو ہی ہے ابو جہل, سنا پھر آج کیا ہوا تیرے ساتھ. اللہ اکبر. کہنے لگا کیا ہوا؟ اچھا بے حیا کا کام دیکھو. جی صحیح فرمایا آپ نے, اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت. بعض کافروں میں حیا بھی ہوتا ہے, مگر ابو جہل ایسا بے حیا تھا, اس میں کفر تو تھا ہی تھا, حیا بھی نہیں تھا. آخری دم ہے اس کے, کہہ رہے اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ چند دہقانوں نے, اچھا, اس کی قوم کے لوگوں نے اور چند دہقانوں نے اسے قتل کر دیا ہے, سردار کو. تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن پر تلوار چلانے لگے, سر جدا کرنے لگے, تو اس نے کہا ذرا
ذرا اوپر اوپر کر کے تلوار چلانا، اللہ میری نرگھٹ سے اوپر، اچھا کیونکہ جب میری لاش پڑی ہوئی تو میری گردن ذرا اونچی دکھائی دے. کیا بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ رسی جل گئی مگر بال نہیں گئے. اچھا 70 مارے گئے ان کے، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے. اچھا لیکن ایک بات عرض کروں، جی جی ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضور علیہ السلام کے عم محترم چچا، جی جی وہ بھی جلوہ گر تھے، جی، مگر وہ ایمان لا چکے تھے. وہ حمیت کے لیے اور ان کا ساتھ حضور علیہ دینے کے لیے. السلام نے خود ان کو فرمایا تھا ابھی تم نے ادھر نہیں آنا، جی کیونکہ وہ کافروں کے حالات لکھ کر، جی ان کی اسلام کے خلاف جو جی باتیں ہوتی وہ لکھ کر اس کی رپورٹ حضور علیہ السلام کو پہنچاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جی اس بات کا علم کفار کو نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب پر ہے. جی اب وہ زبردستی حضرت کو لے آئے. اب حضور کا ایک اور علم غیب دیکھیں، جی سبحان اللہ. آپ نے پہلے اعلان کر دیا تھا جی کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ جی کفار کے ساتھ آ رہے ہیں. جی جی اے صحابہ تم میں سے کسی کی تلوار کے سامنے یا نیچے وہ آ جائیں تو ان کو کچھ نہیں تو کہنا. ان سے صرف نظر کرنا. جی کیوں کہ ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا. سبحان اللہ. لیکن وہ قید ہو گئے. جی اور کمال یہ ہے قبلہ رضوی صاحب، جس بندے نے حضرت عباس کو قید کیا تھا اس کا قد ٹھیک نہ تھا. اچھا صحابی جی جی وہ چھوٹے قد کے تھے، صحیح. کمزور تھے. جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قامت اپنے والد جناب عبد المطلب کی قامت کی طرح تھی. اللہ اکبر. بلند. بہت طویل قامت تھے جی اور جسمانی. لحیم الجسم تھے، جی یعنی جسمانی طور پر تگڑے مضبوط تازہ تھے. جی جی ماشاءاللہ. اور لمبے قد کے تھے. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا جس کا قد بھی چھوٹا تھا، وہ حضرت عباس کی ناف سے اوپر تک آتا تھا، جی تم نے میرے چچا کو کیسے قید کر لیا؟ جی یا رسول اللہ میں نے کیا قید کیا، میں تو گیا ہوں، وہ پہلے ہی مجھ سے قید ہویا کھڑا تھا. اللہ اکبر. انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہاں فرشتوں کی مدد تھی. اللہ اکبر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے قید کر کے سائڈ پہ کر دیا بھائی تم نے لڑنا بھی نہیں ہے. لیکن حضرت عباس چونکہ اسلام کے دشمن نہیں تھے، جی لیکن اسلام کی عدالت میں دلائل جی اور ظاہری صورت کو دیکھا جاتا ہے. صحیح صحیح بجا ارشاد فرمایا. اور ابھی آپ نے فرمایا کہ جو 70 مارے گئے تو وہ سردار تھے اور وہ پکے کافر تھے. تو اس میں بھی اللہ پاک نے خاص خیال رکھا کہ جو اس جنگ میں مارنا ہے تو ان کو چن چن کر مارنا ہے. جو بڑے سرغنا اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ ہم بڑے فن خواہ ہیں. جی تو حضرت عباس تو پہلے مسلمان تھے. جی ابھی چونکہ وہ آئے تو تھے ان کے ساتھ، جی جی اس لیے عدل کا تقاضا یہی تھا جی جی کہ ان سے فدیہ لیا جائے. جی. اور ویسے سرکار علیہ السلام نے ان کے اسلام کا اظہار نہیں فرمایا تھا صحابہ کے سامنے. جی جی صرف یہ فرمایا تھا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا. کچھ، لیکن حضور کو علم تھا. علم تھا. اب حضور نے چونکہ شریعت جاری کرنی تھی، جی بالکل. شریعت کے احکام یہی ہیں جی کہ ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. حکمت تھی. احسن تھا. اب چونکہ حضرت عباس کی جب باری آئی جی جی فدیہ کی جی تو حضرت عباس نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. جی کچھ پیسے تھے تو وہ میں نے ان کو جی ان کے چندے میں دے دیے ہیں. جی اب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اللہ میں کہاں سے فدیہ دوں، اپنا بھی، اللہ اپنے بھتیجے کا بھی، اپنے سبحان اللہ. دوسرے بھائی کا سبحان بھی. اللہ سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چچا جان جی وہ سونا کدھر جائے گا اللہ جو آپ ادھر روانہ ہونے سے پہلے جی فلاں جگہ کا نام بھی بتایا. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ صرف چھپا دیا ہے یا جی رکھ جی دیا، نہیں، فلاں جگہ، واہ 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 کیا بات ہے. فلاں دن، فلاں مقام، فلاں ٹائم، جی آپ نے اس کو محفوظ زمین میں کر دیا. جی اور پھر آپ اپنی بیوی میری چچی حضرت ام الفضل کے پاس گئے سبحان اللہ. اور آپ نے انہیں بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ اپنا سونا محفوظ کر کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ. اگر میں کام آ گیا جی جنگ میں تو وہ لے لینا، جی تو جو اگر میں کام نہ آیا واپس زندہ آیا تو اس کو میں خود نکالوں گا، تم نے نہیں نکالنا. جی
میں خود نکالوں گا اور اپنے ضروریات میں لے آؤں گا. جی جی. تو وہ کدھر جائے گا؟ اسی سے ہی فدیہ دے دو. واہ 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 کیا بات ہے. تو اللہ حضرت عباس، اللہ اکبر. میں یہ عرض کرتا ہوں اس وقت پوری محفل پہ جی میرے آقا کے علم کی کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. اور یہی معیار ایمان ہے ہائے ہائے یہی کہ حسن اسلام حضور ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جانتے ہیں سبحان اللہ. اللہ اچھا کے بتانے سے. پھر کیا ہوا حضرت عباس کے؟ حضرت عباس نے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، جی سنائیں سنائیں. جناب حضرت عباس پہ رعشہ ہوا طاری، واہ واہ واہ. کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری. واہ واہ واہ. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان حضرت اللہ. عباس نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. یعنی اس کا اعلان فرما دیا. یعنی حضرت عباس کے اسلام کے ظہور کا سبب بھی علم غیب رسول ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. احسنت. کیا بات ہے. ناظرین کرام، بڑی ہی خوبصورت گفتگو ہمارے ہر دل عزیز شخصیت، معروف خطیب، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت قبلہ علامہ قاری محمد قاسم سعیدی صاحب نے ارشاد فرمائی. حضرت ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، وقت عطا فرمایا. امید کرتے ہیں آئندہ بھی آپ اس طرح محبت فرماتے رہیں گے. اور یہ سلسلہ جو کہ الحمدللہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہے اور لوگوں تک اسلام کا حسن پہنچانے کے لیے ہے، اور اس میں کوئی نام و نمود یا اس قسم کا کوئی الحمدللہ تصنع بناوٹ نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. ہماری دلی خواہش یہی ہے کہ مختلف موضوعات پر اور مختلف جو شخصیات ہیں، ہماری مذہبی شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں تک ایک آگاہی کا سلسلہ ہو. تو آپ کی محبتوں کا شکریہ. ناظرین کرام، آج انشاءاللہ یہ 17 رمضان المبارک ہے اور جنگ بدر ہے. میرا ایمان کامل ہے کہ شہیدان بدر کا فیض ہم تک آج پہنچا ہے، اور جو حضرات سن رہے ہیں، میری دلی دعا ہے اللہ پاک ان کو بھی اس فیض سے ضرور وافر حصہ عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے جو ہمارے پروگرامز ہیں آپ دیکھنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل حسن اسلام ٹی وی اور فیس بک پیج مفتی محمد آصف اقبال رضوی، اس کو لائک کر لیں، سبسکرائب کریں اور دوستوں تک شیئر کر کے پہنچائیں، ان کو اس طرف لے کر آئیں، راغب کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.